السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله الكريم، ملك بر رؤوف الرحيم ورب حليم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، بھائی اور دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا کرم، بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہم سب کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، اور آخری سانس تک اللہ کے احکام پر چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین بڑے مہربان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو گنتی ہے، اس گنتی میں 7 عدد کو اللہ نے بہت زیادہ استعمال کیا۔ 7 لفظ 7۔ آج دنیا کے لوگ 9 نمبر کے اوپر بہت لگوئے، مگر اللہ رب العالمین نے جو 7 جو عدد ہے، اللہ نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ کیسا؟ اللہ نے 7 آسمان بنائے، پھر 7 زمینیں بنائے، اور دنوں میں 7 دن ہیں، نہیں، دن 7 ہیں، زمین 7 ہیں، آسمان 7 ہیں، اور قرآن مجید میں منزلیں بھی 7 ہیں۔ منزلیں قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ اور لوگ حج و عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کعبے کا طواف جو کرتے ہیں اس کے بھی 7 چکر ہیں۔ کتنے چکر ہیں؟ 7 چکر۔ کعبے کا جو طواف کرتے ہیں اس کے 7 چکر ہیں۔ پھر صفا مروہ کی دوڑ لگاتے ہیں، صفا مروہ میں کتنے دوڑ لگانا ہے؟ وہ بھی 7 ہیں۔ حجاج اکرام حج کو جاتے ہیں، جسے رمی کہتے ہیں، ایک رکن ہے رمی۔ رمی کا مطلب کیا؟ شیطان کو کنکریاں مارنا۔ کتنے مارنا؟ رمی 7 کنکریاں مارنا، 8 بھی نہیں، 9 بھی نہیں، 7۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جس کا تذکرہ ہے اصحاب کہف کا، اس میں اصحاب کہف بھی 7 ہیں، ان کے نام بھی 7 ہیں اصحاب کہف۔ اور جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ کتنے طبقے ہیں جہنم کے؟ 7 طبقے ہیں جہنم، اور جہنم کے نام بھی 7 ہیں۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین نے لفظ 7 عدد کو بہت زیادہ استعمال فرمایا۔
بہت زیادہ سات کو اللہ نے بہت زیادہ استعمال فرمایا، مگر ہم لوگ 9 کے پیچھے پڑ گئے، اور اللہ نے 7 کے لفظ کو بہت استعمال فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کون ہے؟ لاڈلے نبی ہیں موسیٰ کلیم اللہ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا تھا، عصا جسے لاٹھی کہتے ہیں، عصا۔ تو اس لاٹھی کو جو اللہ نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اس میں بھی 7 خصوصیتیں تھیں اس کے اندر۔ کتنی خصوصیتیں؟ 7 خصوصیتیں تھیں، خاص باتیں تھیں وہ لاٹھی میں 7۔ پہلا کیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سفر میں نکلتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ عصا یعنی وہ لاٹھی گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے جاتا تھا۔ کون؟ عصا۔ ہم لوگ اکیلے جا رہے تو کون بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ کون بھی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر میں نکلتے تو عصا، لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے جاتی تھی، گفتگو کرتے ہوئے جاتی تھی۔ اور دوسری خصوصیت یہ تھی اس عصا میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کبھی بھوک لگ جاتی، کبھی آپ کو بھوک زیادہ تیز جب بھوک لگ جاتی تو آپ اس عصا کو زمین پر مارتے، اس زمین کے اندر سے 1 دن کا کھانا باہر نکل آ جاتا تھا، 1 دن کا کھانا نکلتا تھا۔ اور تیسری خصوصیت اس عصا میں یہ تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی پیاس لگتی تو آپ اس عصا کو زمین پر گاڑتے تو اس عصا سے پانی کا ایک چشمہ نکلتا اور آپ وہ پانی پی لیتے۔ جب آپ پانی پی لیتے پھر عصا کو زمین سے نکالتے تو پھر وہ پانی کا آنا بند ہو جاتا۔ یہ تیسری خاصیت تھی۔ اور کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کبھی پھل کھانے کی ضرورت خواہش پیدا ہوتی، اگر ہم لوگوں کو پھل کھانے کی ضرورت ہو تو کیا کرتے؟ کیا کرتے بھی؟ دکان کو جاتی، خریدتی نہیں۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کبھی پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوتی تو آپ اپنے عصا کو زمین پر گاڑتے، جیسے ہی گاڑتے تھوڑی ہی دیر میں اس عصا میں پتے آ جاتے، پھول آ جاتے، پھل آ جاتے، آپ توڑ لیتے، کھا لیتے، پھر عصا کو زمین سے نکالتے، پھر جھاڑ ختم۔ کتنی خصوصیتیں ہو گئی؟ 4 خصوصیتیں ہو گئی۔ پھر 5ویں خصوصیت یہ تھی اس عصا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جب آپ کنویں کے قریب جاتے، کنویں کے قریب جا کر جیسا پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا جاتا ہے، اس عصا کو جیسے ہی کنویں کے اندر ڈالتے تو جتنا بھی گہرائی کے اندر وہ پانی ہو، جتنی بھی کنویں کے اندر جتنی بھی اندر پانی ہو، وہ عصا ڈول کی شکل اختیار کر جاتا اور ڈول کا شکل اختیار کر کے وہ پانی باہر لے کے آتا۔ تو وہ 5ویں خصوصیت یہ تھی اس میں۔ پھر 6ویں خصوصیت یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں جب نکلتے تو اس عصا سے ایک روشنی نکلتی، وہ روشنی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ نظر آتا۔ پھر 7ویں خصوصیت یہ تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب کوئی دشمن لڑنے کے لیے آتا، علماء فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب کوئی دشمن مقابلہ کرنے کے لیے آتا تو یہ عصا خود وہ دشمن سے لڑ پڑتا، یہاں تک کہ اسے بھگا دیتا۔ تو میرے بھائی یہ کیا ہیں؟ عصا کے 7 خصوصیتیں ہیں۔ تو 7 کا جو شمار اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ استعمال فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے، آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی جب بیت المقدس تشریف لے گئے، بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تو حضور علیہ السلام کے پیچھے تمام انبیاء، تمام رسول، تمام انبیاء، تمام نبی، تمام رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ مسجد اقصی میں جو صفیں جو بنائی گئی تھی وہ صفیں بھی 7 تھی۔ کتنے تھی؟ وہ صفیں بھی 7 تھی۔ اور تمام امت کے والد، تمام امت کے باپ کون بھائی؟
حضرت آدم علیہ السلام. کون ہے امام؟ حضرت آدم علیہ السلام. دیکھو ان کا مرتبہ کتنا ہو جائے جانتے ہو؟ حضرت سید آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، یہاں تک کہ جتنی بھی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ تمام مخلوق 7 دن تک افسوس کا اظہار کرے. افسوس کرے. کتنے دن تک بھائی؟ 7 دن تک. تو میرے بھائی اس سے کیا معلوم ہوا کہ 7 کا جو تعلق ہے وہ اللہ رب العالمین سے بہت گہرا ہے. لیکن میرے بھائی اللہ رب العالمین نے لفظ 7 عدد کو بہت زیادہ استعمال فرمایا. لفظ 7 کو اللہ نے بہت زیادہ استعمال فرمایا. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہیں بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے